سورۃ الانعام یہ قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اب ذرا اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الانعام شروع کریں میں کچھ تمہیدی گفتگو رکھوں گا، یہ آپ اپنی کاپیوں پر ذرا نوٹ کر لیں، ذرا سمجھیں اس کو۔ پہلی صورت فاتحہ تھی، فاتحہ کے بعد 4 صورتیں مدنی تھیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ 4 صورتیں مدنی تھیں، مدینے میں نازل ہوئیں، لیکن ان کو پہلے رکھا گیا۔ یہ چاروں میں اہل کتاب کا مضمون تھا، اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ، اہل کتاب مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا ایک خاص آہنگ ہے، یہ جو 4 صورتیں ہیں اس کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی ایک خاص دنیا ہے یہ۔ اچھا، اس دنیا میں آپ نے کیا دیکھا یہ 4 صورتوں کے اندر کہ کس طرح یہودیوں کے علماء نے تحریفات کیں اور کس طرح یہودیوں نے، ان کے سیاستدانوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کے ظالموں نے استحصال کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عیسائیت میں کس طرح غلو آیا، کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، اور کس طرح ان کے اندر رہبانیت آ گئی، اور سینٹ پال کی تعلیمات نے کس طرح ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ تو ان کے خلاف ساری چیزیں آپ کو، اور پھر اسلامی شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ سارا بتایا گیا یہاں پر۔ سورہ بقرہ میں بھی احکام آ گئے، مائدہ میں بھی احکام آ گئے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف، اور اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، وہ بھی مکی صورت ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ انعام میں آتے ہیں بالکل مزاج بدل جاتا ہے قرآن کا، یعنی موسم بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اے سی والے کمرے سے جب آپ بغیر اے سی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں موسم بدل جاتا ہے، بالکل سورہ انعام میں آ کر مزاج صورت کا بدل جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا غور سے بات سمجھیے، اور چند چیزیں میں تاریخی بھی بتاتا ہوں، وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے آپ۔ دیکھیے، سب سے اوپر تو ہیں حضرت آدم، اور ان کے بعد ہیں حضرت نوح، اور ان کا زمانہ 3500 قبل مسیح۔ اس کے بعد حضرت نوح کے بعد کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے 2100 قبل مسیح۔ ان کے خاندان کی 2 شاخیں ہو گئیں، یعنی 2 بیویاں تھیں نا، 2 شاخیں ہو گئیں۔ ایک حضرت ہاجرہ کا خاندان تھا اور ایک حضرت سارہ کا خاندان۔ حضرت سارہ کا خاندان فلسطین میں رہ گیا اور حضرت ہاجرہ کا خاندان مکے میں رہ گیا۔ یہ ان سے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل بڑے بیٹے پہلے پیدا ہوئے، اس کے 14 سال کے بعد پھر حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر حضرت اسحاق کے بطن سے حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ تو یہ 2 شاخیں ہو گئیں خاندان ابراہیم کی، ایک کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں اور ایک کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ اب اس میں بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا مطلب ہے بنی یعقوب۔ بنی یعقوب کی میں حضرت یعقوب کے بعد بڑے پیغمبر تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بادشاہ بھی تھے مصر کے، اور ان میں اور بھی یعنی انبیاء ہوئے اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر بڑی شخصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے 1300 قبل مسیح۔ اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون کے بعد 300 سال بعد، حضرت موسیٰ کے 300 سال بعد حضرت طالوت ہیں، طالوت کے بعد حضرت داؤد ہیں، پھر داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت یونس ہیں، حضرت یسع ہیں، اور اسی طرح اور حضرت عزیر ہیں، اور یہ مختلف بنی اسرائیل۔ پھر جو ہے اس میں آتے ہیں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان اور داؤد کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت مریم اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پوری تاریخ کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے خاندان کی یہ شاخ بنی اسرائیل کی کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی، اور یہودی بن گئی، عیسائی بن گئی، ان کے پاس کتابیں بھیجی گئیں، یہ سب گمراہ ہو گئی۔ اچھا، اب آ جائیے
مکے کی طرف، یہاں دوسرا خاندان تھا، یہاں بنی اسماعیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتاب بھیجی گئی، صحف ابراہیم بھیجی گئی، ان کے پاس ہدایت نامہ موجود تھا، اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اور انہوں نے وہاں مقامی خاندان میں جرہم کے قبیلے میں شادی کر لی تھی، اور کئی عرصے تک ان کے ہاں توحید کا غلبہ رہا، اسلام کا غلبہ رہا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ان کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے خانہ کعبہ کی حکومت قریش کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس پر بنو خزاعہ آ گئے۔ بنو خزاعہ قریشیوں کے ہاتھ میں تھی، یہ اولاد ابراہیم اولاد اسماعیل کے ہاتھ میں تھی مکے کی حکومت، یہاں پر حکومت آ گئی بنو خزاعہ کی۔ بنو خزاعہ میں ایک بدعتی لیڈر تھا، اس کا نام تھا کہ عمر الخزاعی، اس کا نام تھا الخزاعی، بنو خزاعہ کا تھا وہ۔ تو وہ پھر کیا ہوا، جو ہے وہ اس نے حج کے موقع پر تمام عرب علاقوں سے بتوں کو اکٹھا کر کے قبائل میں تقسیم کیا۔ نوح علیہ السلام کے جو بت تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا، اس کو تقسیم کیا، اور ہر قبیلے کا ایک بت ہو گیا۔ لات کی پوجا ہونے لگی، عزا کی پوجا ہونے لگی، تو رابق کے پاس ایک بت تھا، طائف کے پاس ایک بت تھا، مدینے کے قریب کچھ بت تھے، یمن کے پاس بت تھے، دومت الجندل میں بت تھے۔ تو پورے عرب میں جو ہے یہ عمر بن لوحی الخزاعی، یہ بدعتی لیڈر پیدا ہوا، اس کی وجہ سے بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی، پتھر کی پوجا ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ قریش میں ایک بڑا اہم لیڈر پیدا ہوا، اس نے دوبارہ مکے کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اقتدار دوبارہ قریش کے پاس آ گیا، یعنی اولاد اسماعیل میں پھر دوبارہ اقتدار آ گیا۔ لیکن ان کے اندر وہ ساری بدعتیں آ گئیں جو عمر بن لوحی الخزاعی کی ایجاد کردہ تھی۔ اچھا، اب یہ کیا لوگ تھے، ذرا ان کو پہلے سمجھ لیجئے، کاپی پہ لکھتے جائیے، پھر صورت سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ یہ کون تھے؟ یہ قریش کون تھے؟ یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے۔ یہ کون تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کی روح ختم ہو چکی تھی، نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے، تالی پیٹتے تھے۔ اچھا، یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی کرتے تھے، یہ شرک تھا ان کا۔ اچھا، یہ چیریٹی بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن زکوٰۃ میں بھی شرک کرتے تھے، کچھ اللہ کے لیے دیتے تھے، کچھ بتوں کے لیے دیتے تھے، اسی کا نام شرک تھا۔ اچھا، اب یہ حج بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو برہمن سمجھتے تھے، سپیریئر سمجھتے تھے، جس طرح یہودی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ نسل کے سمجھتے تھے، قریش بھی اپنے آپ کو برہمن سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ عام عربوں سے کہتے تھے کہ تم عرفات جاؤ، ہم صرف مزدلفہ سے لوٹ کے واپس آتے۔ اچھا، حاجیوں کو یہ حج کراتے تھے، عمرہ کراتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، یہ مشرک بھی تھے۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے ناپاک کر دیا تھا، 360 بت لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے تھے۔ بگڑے مسلمان تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، لیکن تھے یہ مشرک، تو یہ مذہبی چیزیں کرتے تھے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ شرک ہوتا تھا، پھر ان میں دو اور چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے لگے، اور کہتے، وہ عیسائی یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہتے کہ بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اور اللہ سے جو ہے وہ بیٹیاں منسوب کرتے تھے۔ ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اللہ کو کے ساتھ منسوب کرتے تھے یہ۔ اچھا، ان سے کہا جاتا تھا ارے بیوقوف ہو کہ تم پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت جو یہ جن مرے ہوئے لوگوں
کہ بت ہیں، ان کی روحیں، ان بتوں کی روحیں اللہ سے سفارش کریں گی تو ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، یہ وسیلہ ہیں، یہ بت وسیلہ اور واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آخرت کے بارے میں بھی کنفیوز تھے، کہتے تھے کہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد تھی۔ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے، بت پرستی میں بھی مبتلا ہو گئے، فرشتوں کو بیٹیاں کہنے لگے، حج میں اور نماز میں اور زکوٰۃ میں ان سب میں شرک آنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ حلال و حرام کے انہوں نے اپنے قواعد مقرر کر لیے، یہ صائمہ ہے، یہ صائبہ ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، حام ہے، اور یہ انہوں نے اپنی پابندیاں عائد کر دی۔ حلال و حرام کے اپنے قواعد تھے، مردہ چیز کو حلال کہتے تھے، مردہ جانور کو کھاتے تھے، اور مسلمانوں پہ اعتراض کرتے تھے، تم لوگ بڑے عجیب ہو کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ مردہ، اس کو تم لوگ حرام کہتے ہو، اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اس کو حلال کہتے ہو۔ یہ منطق تھی ان کی۔ تو یہ تھے مشرکین مکہ، بگڑے ہوئے مسلمان تھے، بگڑے ہوئے خانہ کعبہ کے برہمن تھے، یہ کعبے کے برہمن تھے۔ اب سورۃ الانعام میں مجادلہ ہے، بحث ہے، آرگومنٹ ہے مشرکین مکہ کے خلاف، قریش کے خلاف۔ یہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح یہ جو 4 صورتیں پہلی گزری ہیں، اس میں بالخصوص سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں آپ دیکھیں گے جو ہے بحث کی گئی ہے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اہل کتاب سے، خاص طور پر یہود کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، مناظرہ اور مجادلہ ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو اب اس کے جو ہے 7 پیراگراف ہیں، اور اس میں پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے سورہ انعام کے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تمہارا کیا موقف ہے، ہمارا کیا موقف ہے، اور کسی۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید ہے۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ توحید سچائی ہے اور شرک ایک غلط نظریہ ہے۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ شریعت قانون میں بھی شرک نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے قانون میں انسان کا قانون ملایا نہیں جا سکتا، آدھی اللہ کی بات آدھی انسانوں کی بات نہیں ہو سکتی، یعنی شریعت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا، شرک فی تشریع، شرک فی القانون بھی حرام ہے۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قریش کی قیادت کتنی مغرور تھی، متکبر تھی، ظالم تھی۔ اب ذرا یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، قریش کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ظالم تھے، فرعون تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ کو بھیجا گیا تھا، اسی طرح اے مکے کے لوگوں تمہارے پاس تمہارے فرعونی رویوں کی وجہ سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں بدعت قریش اور توحید تشریع کی وضاحت ہے، اور پھر آخری پیراگراف میں بھی وہی خلاصہ ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ شرک کا رد کیا گیا ہے، توحید کی حمایت کی گئی۔ مرکزی مضمون پہ آ جائیے آپ۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث مشرکین مکہ نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے سچے وارث ہیں۔ تو اب ان کو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ جو ہے تمہارے جو جد امجد ابراہیم اس کے راستے پہ چلو۔ تمہارے جد امجد جو تھے ابراہیم اپنے باپ سے لڑ کے یہاں آئے تھے، عراق کو چھوڑ کے یہاں آئے تھے، توحید کے لیے آئے تھے۔ ابراہیم کا باپ بھی مشرک تھا آزر، تو تم ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، تم نے ابراہیم کے باپ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب ان سے مشرکین مکہ سے مباحثہ ہے، مجادلہ ہے، اور شرک کی بڑی قسمیں بیان کی گئیں، اور آگے میں بتاؤں گا شرک فی الذات، شرک فی العلم، اور شرک فی التشریع، اور شرک فی القدرت۔ شرک کی جتنی قسمیں ہیں اور اس کے مقابل میں توحید کی جو قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری سورہ انعام میں بیان کی گئی۔ چلیے جی، اللہ کا نام لے کر اب ہم سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف کے مستحق
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے اور اجالا، ایک اجالا بنایا، اور لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اپنے رب کا، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مد مقابل اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ کی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کو طین سے، مٹی سے پیدا کیا، ثم قضی اجلا، پھر آپ کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک خاص وقت مقرر ہے قیامت کا، ثم انتم تمترون، جس کے بارے میں تم لوگ شک میں مبتلا ہو، وَهُوَ اللَّهُ، اور اس کا نام اللہ ہے، وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، ذرا غور سے سنیے، هُوَ اللَّهُ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ آسمانوں کا بھی خدا ہے، طاقتور ہے، اور زمین میں بھی الہ ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے، اور اسی کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے، یعلم سرکم وجہرکم، اور وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو اور اعلان کردہ چیزوں کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو اس سے بھی واقف ہے، نیکی بدی پیسہ جو کچھ ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن قریش کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ دلائل میں سے، تمہارے رب کے دلائل میں سے جو دلیل بھی آتی ہے، جو آیت بھی آتی ہے، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، ان لوگوں نے حق آنے کے بعد اس کو جھٹلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے ہیں، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، بہت جلد ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ان کے پاس وہ انجام آ جائے گا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ الم یرو، کیا قریش کے لوگ نہیں جانتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنی قوموں کو ہم نے مختلف ادوار میں ہلاک کیا۔ اچھا، اس کی تفصیل، یہ جو آیت آئی ہے نا، اس کی تفصیل اگلی صورت میں آئے گی، نوٹ کر لیجئے، آراف، یہاں صرف اتنا لکھ لیجئے، اگلی صورت دیکھ لیجئے، آراف میں کتنی قوموں کو، یعنی قوم نوح کو اور عاد کو، پھر سمود کو، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اس کے بعد پھر شعیب علیہ السلام کو، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اے قریش کے لوگوں، ان کو ہم نے ایسا اقتدار دیا تھا زمین پر کہ تم کو بھی، تم اکڑ رہے ہو نا کہ مکی کی حکومت تمہارے پاس ہے، تم سے بڑی ان کی حکومت تھی، لیکن ان کو ہلاک کر دیا ہم نے، وما ارسلنا السماء علیہم مدرارا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور آسمان سے ان پر بارشیں برسائیں، وجعلنا الانہار، اور انہیں نہریں دیں، تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن ان کے پاس اقتدار بھی تھا اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، بارشیں بھی تھیں، نعمتیں بھی تھیں، سب کچھ تھی، لیکن ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر کیا کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری قوموں کو اٹھایا۔ یعنی یہاں کیا مطلب ہے، تو سنیے، لکھ لیجئے، تمہاری شامت آنے والی ہے، اب تمہارے رویے بھی فرعونی ہے، تم کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو میدان عمل میں امتحان کے لیے لاتا ہے۔ یہ دو قانون ہیں، لکھ لیجئے، قانون ہلاکت اور قانون استبدال، قانون ہلاکت اور قانون استبدال، ایک قوم کو ہٹا کر ہلاک کر کے دوسری قوم کو میدان میں لایا جاتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اب بتایا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگ اتنے ضدی ہیں کہ اگر ہم کوئی قرطاس نازل کرتے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیتے تو کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، ضدی ہیں، مان کے نہیں دیں گے۔ وقالو، کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ نازل ہوتا، پولیس والا کوئی نازل ہوتا تو فیصلہ اسی وقت ہو جاتا، جو ایمان لاتے اس کو چھوڑ دیتے، جو ایمان نہ لاتا اس کو اسی وقت مار دیا جاتا، ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے لجعلناہ رجلا تو وہ بھی ایک انسان ہوتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تب بھی وہ کسی نہ کسی شبے میں مبتلا ہوتے جس طرح اب ہو رہے ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ تو پھر ان کو گھیر لیا جو مذاق اڑانے والے تھے ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جو مذاق اڑاتے تھے اس کی سزا جو ہے نے ان کو گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ان سے کہیے زمین میں چل پھر کر دیکھیں، ثُمَّ انظُرُوا پھر غور کریں، کیف کان عاقبۃ المکذبین ان قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھیے بات آپ، قریش کے لوگ بہت سفر کرتے تھے، یہاں لکھ لیجئے آپ، یہ گرمیوں کے زمانے میں شام کی طرف جاتے تھے، تاجر تھے، اور سردیوں کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے، جنوب میں تاجر تھے۔ تو جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ان کو سمود کے آثار پہلے ملتے تھے، ان کی کھنڈر ملتے تھے، اس کے بعد یہ لوط علیہ السلام کے شعیب علیہ السلام کے علاقے میں جاتے، پھر لوط علیہ السلام کے علاقے میں جاتے ہیں، یہ ساری ہلاکتوں کے یہ دیکھتے ہوئے جاتے تھے۔ جنوب میں جاتے تھے تو یہ وادی احقاف میں جہاں عاد کو ہلاک کیا گیا تھا وہ دیکھتے، تو کہا جا رہا ہے زمین پہ چل پھر کر دیکھو مکذب قوموں کا کیا انجام ہوا۔ قل ان سے پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض آسمان اور زمین کس کے لیے ہیں؟ قل اللہ کہیے اللہ کے لیے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ دیکھیے اللہ کی صفات، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ قیامت کے دن تم سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، قیامت کے دن انصاف بھی ہوگا اور رحمت بھی ہوگی۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دن میں اور رات میں جو چیز بھی قائم ہے وہ اسی کی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے، مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اب سوال کی قل پوچھئے اغیر اللہ اتخذ ولیہ کیا میں اغیر اللہ اتخذ ولیہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ولی بنا لوں، غیر اللہ کو سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض وہ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ اللہ کی صفات دیکھیے، وہ سب کو کھلاتا ہے، یطعم ولا یطعم وہ کھلایا نہیں جاتا۔ دیکھو بندے میں اور انسان میں فرق کرو، یعنی یہ بتوں کی پوجا کرنے والوں، فرشتوں کی پوجا کرنے والوں، اللہ میں اور غیر اللہ میں فرق کرو۔ قل انی امرت کہہ دو، صاف اعلان کر دو، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، ولا تکونن من المشرکین اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں جو اس دن کا ہوگا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ اس دن جو اس عذاب سے ٹال دیا گیا اس پر بلا شبہ اللہ کا رحم ہو گیا۔ وذالک الفوز المبین اور یہ ہے کھلی ہوئی کامیابی کہ عذاب سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللہ کون ہے؟ اللہ کو سمجھو، اگر کسی تکلیف میں اللہ تم کو جکڑ لے، کسی بیماری میں، کرونا میں جکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اس کے علاوہ کوئی اس بیماری کو دور نہیں کر سکتا، کوئی کاشف نہیں ہے، دور نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا مشکل کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اللہ تم کو کسی نیکی میں گرفتار کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اس کی بھی وہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ حکیم ہے، خبیر ہے۔ اے مشرکین مکہ اللہ کا صحیح ادراک حاصل کرو،
اللہ کی صفات کو سمجھو، اللہ کو سمجھو، توحید کو سمجھو۔ قل، ان سے پوچھئے، ای شیء اکبر شہادۃ، شہادت کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے؟ جواب دیجئے، قل اللہ، اللہ شہید بینی و بینکم، میرے اور آپ لوگوں کے درمیان وہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اوحی الی ھذا القرآن، کیوں نازل کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُم بِہ، اس قرآن کے ذریعے سے میں لوگوں کو ڈراؤں۔ وَمَن بلغ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچتا ہے، دنیا کے 7 ارب لوگوں تک قرآن پہنچتا ہے۔ من بلغ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کئی اور آلہہ ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اشہد، آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ تم لوگ کئی خداؤں کی گواہی دینا چاہتے ہو تو دو، لیکن میں نہیں دیتا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما هو الہ واحد، وہ صرف ایک الہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو شرک تم کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں، بری ہوں، بری الذمہ ہوں میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اور اس اللہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بالکل خانہ کعبہ کو بھی یہودی بالکل اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے، یعنی مسلمان کو، کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو، فاسق کو، فاجر کو، اچھے کو، برے کو، بدکردار کو، سب کو جمع کرے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر اس کے بعد پوچھیں گے شرک کرنے والوں سے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا؟ کہاں ہے ذرا، کہاں ہیں وہ طاقتور لوگ؟ کہاں، کون ہے تمہیں بچانے والا؟ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا، اب ان کے پاس کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، اب وہی بس یہی کہیں گے، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ اب جھوٹے وہاں جھوٹے عدالت میں، اللہ کی عدالت میں جھوٹ بکیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، اے ہمارے رب کی قسم، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھیے تو صحیح کس طرح اپنے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارا شرک ہوا ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، رام ہے، کرشن ہے، تو یہ شیوا ہے، یہ برہما ہے، سارے خدا ہوا ہو جائیں گے۔ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ اب دیکھیے یہاں ایک جملہ ذرا مشکل ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، باقی لوگ نہیں سنتے، کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ باقی لوگ نہیں سنتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ایک مہر لگا دی ہے، پردہ لگا دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ نہ سکے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کے سامنے کوئی دلیل رکھیے، کوئی دلیل کو بھی دیکھیں گے، ایمان لانے والے نہیں۔ وہ دیکھو، وہ شاعر نے کہا نا کہ جو ضدی آدمی ہوتا کبھی نہیں مانتا۔ آپ زلفوں کو سنواریں کہ پریشان رکھیں، ہونے والے تو بہرحال پریشان ہوں گے۔ حتی اذا جاؤکا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، یجادلونک، اور بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کیا کہیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو قرآن سنا رہے ہیں یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ ادھر دیکھیں، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، لکھ لیجئے یہاں، ہم بڑے ماڈرن لوگ ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ماڈرن ہیں،
ہم خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ہم بڑے ترقی پسند ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اساطیر الاولین ہیں، آپ عاد کے، سمود کے، آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے قصے سنا رہے ہیں، یہ تو اسطورہ ہے، اسطورہ کہانی ہے، کہانی. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور یہ کہ اس سے یہ دور ہٹتے ہیں اور پرے رہتے ہیں، روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں لیکن اس کا ان کو شعور و احساس نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش یہ سمجھتے اور دیکھتے جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے. فَقَالُوا، کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے ہماری بدبختی، افسوس، کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں تو ہم اس وقت نہیں جھٹلائیں گے اللہ اپنے رب کی آیات کو اور ہم مومن بن کے رہیں گے. لیکن اللہ دوسری زندگی دینے والا نہیں ہے، دوسری مرتبہ دنیا میں نہیں بھیجے گا، جنم نہیں ہے، یہ تناسخ کا عقیدہ اسلام تسلیم نہیں کرتا. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی جو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا، اب اللہ کہتا ہے اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا بھی جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ ضرور وہی کام کریں گے جس سے روکا گیا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. دیکھیے جیسے چور ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ سر عدالت میں آ کے کہتا ہے اس مرتبہ معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا. جیل سے چھوٹتا ہے 2 سال کے بعد، اس کے بعد بڑے ڈاکے ڈالتا ہے، اس سے بڑے ڈاکے ڈالتا ہے. تو یہ جو مشرک ہے جس کی گٹھی میں ہی شرک کرنا ہے نا، وہ کہتا ہے توحید توحید، عمرہ کر کے آتا ہے نا، پھر دربار پہ چلا جاتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، پھر وہاں بری امام کے پاس چلا جاتا ہے، داتا گنج بخش کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں آج کل میلہ زیادہ ہے، وہاں پر پاک پتن پہ میلہ زیادہ ہے، پیرنی وہاں جہاں جا کر سجدہ کرتی ہے. جھوٹے ہیں، پھر وہی کام کریں گے. وقالو، اب دیکھیے یہ مشرکین مکہ کے خلاف ایک نیا فرد جرم، وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا ہی دنیا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. یہی دیکھیے، یہ اس کو کہتے ہیں دہری ہے، یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو. دیکھیے وہ فیض احمد فیض کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات گویا یہیں کہیں کی ہے، بات گویا یہیں کہیں کی ہے، اور ذکر جنت بیان حور و قصور، ذکر جنت بیان حور و قصور، اسی آیت کا ہے ترجمہ. یہ بات گویا یہیں کہیں کی، جنت یہی ہے، دنیا کے اندر ہی جنت ہے، آخرت کوئی نہیں ہے. حوریں دنیا میں ہی ہو رہی ہیں، دیکھو کتنی خوبصورت حوریں، محلات قصور یہی دنیا میں ہے. بات گویا یہیں کہیں کی ہے، ذکر جنت بیان حور و قصور، بات گویا یہیں کہیں کی ہے. تو یہی کہتے تھے وہ بھی، مشرکین مکہ بھی فیض احمد فیض کی طرح کہتے تھے ان ہی الا حیات الدنیا، دنیا بس یہی ہے، جتنی چاہے عیاشی کرو، پی لو شراب، سود کھاؤ، لوٹو، ظلم کرو، بمباری کرو، مارو، تیل پہ قبضہ کر لو، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، کاش یہ لوگ دیکھتے جب یہ لوگ اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، وہ پوچھے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ اس وقت وہ کہیں گے قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا، ہاں کیوں نہیں، اے ہمارے رب کی قسم یہ تو قیامت برحق ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا تو چکھو پھر اس عذاب کا مزہ جو تم جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بلا شبہ نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. لقاء سنیے ذرا نوٹ کر لو بھائی، یہ پہلے اب لفظ آیا ہے، یہاں نوٹ کرو کہ کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، لقاء اللہ، لقاء اللہ. لقاء کا مطلب ہے ملاقات، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، اس کو جھٹلانا یعنی آخرت کا انکار کرنا. حتی اذا جاءتہم الساعہ،
بختتن، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ گئی. قالوا، کہنے لگے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کہ ہم نے جو زیادتیاں کی اس پر افسوس. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور قیامت کے دن وہ اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، افسوس کہ کتنے برے اعمال کو یہ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوں گے، کس بوجھ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے مادہ پرستو، اے دنیا دارو، اے آخرت کے انکار کرنے والو، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل، کھیل اور مشغلہ. لعب کہتے ہیں وہ کھیل جس میں لذت نہ ہو، موسیقی نہ ہو، جنسی چیزیں نہ ہو. اور لہو میں یہ موسیقی وغیرہ، عورتوں کی باتیں، غزلیں وغیرہ یہ ساری آ جاتی ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں. یحزنک یعنی آپ کافر ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ بشر ہیں، رسول نہیں ہیں، آپ مفتری ہیں، ساحر ہیں، جادوگر ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں. یہ سارے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے. یہ باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، رنج پہنچاتی ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہے آدمی صادق اور امین. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ لوگ قریش مکہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم کہتے ہیں یہ قرآن ہمارے خداؤں پر اعتراض کرتا ہے، ہمیں قرآن پر اعتراض ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں ہے، قرآن پر اعتراض ہے. یہ قرآن ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، ہمارا سینہ چھلنی کر دیتا ہے. یہ تھا مشرکین کا بیان. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، بلا شبہ آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جب ان کو جھٹلایا گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہیں تکلیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ کو جھٹلایا جائے گا، لیکن اللہ کی مدد آئے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ آپ کے پاس پچھلے انبیاء کے سارے سچے قصے آ چکے ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور آپ کے اوپر اگر ان کا اعراض، ان کا اسلام قبول نہ کرنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان جو مشرکین مکہ کی باتیں اگر آپ کے لیے بہت گراں گزر رہی ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی سرنگ کے اندر بس چلے تو آپ گھس جائیں، یا پھر کوئی سیڑھی لے کے آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر کوئی آیت نازل ہو؟ تو اللہ اگر چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اور فلا تکونن من الجاہلین، آپ لیکن جاہلوں میں شامل نہ ہونا. انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی دعوت پر لبیک صرف وہی کہتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں، اور جو نہیں سنتے وہ کون ہے؟ والموتى، وہ مردہ ہیں، بظاہر سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، لیکن ہے مردہ، کیونکہ وہ قرآن نہیں سنتے. یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ ان کو زندہ کرے گا ان مردوں کو، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ معجزہ نازل ہوتا نا، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا. قل، اس کا جواب یہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ
تمام معجزات نازل کرنے پر قادر ہے. یہاں آیت کا مطلب ہے معجزات. دیکھیے معجزے جو ہے حصی معجزے مراد ہیں, حالانکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے, قیامت تک معجزہ ہے, چیلنج ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ایسا کلام لا کے دکھاؤ. تو لیکن وہ کہتے تھے کوئی ڈنڈا ہو, کوئی حضرت موسیٰ کی طرح کا کوئی حصی معجزہ ہو. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم. ذرا دیکھیے مشکل آیت ہے, معاف کیجئے, میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس پر 5 منٹ لیتا. زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے, آسمان میں کوئی پرندوں والا ایسا نہیں ہے. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم, تمہاری طرح ان کی بھی کوئی امت نہ ہو. دیکھیے چونٹیاں ہیں تو ان کی بھی کئی قسمیں ہیں, جس طرح انسانوں کی ہزاروں قسمیں, کالی, پیلی, سفید, لال, ہر قسم کی چونٹیاں ہیں. پرندے ہیں تو ہزاروں قسم کے, بکریاں ہیں تو ہزاروں قسم کی, طوطے ہیں تو ہزاروں قسم کے, کوے ہیں تو ہزاروں قسم کے, سانپ ہیں تو لاکھوں قسم کے. پرندے ہوں یا جانور ہو, گرگٹ ہو, ہزاروں قسم کے ہیں. آپ کو ان کی امتیں ہیں, ان کی کاکروچز ہیں, لال بیگ ہیں, تو وہ بھی ہزاروں قسم کے ملیں گے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کتاب کائنات میں ہم نے کوئی چیز کم نہیں چھوڑی. یہاں فی الکتاب کا مطلب ہے اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہم نے کمی نہیں رکھی. اس دنیا کے اندر گوشت بھی رکھ دیا, مچھلی بھی رکھ دی, پھل بھی رکھ دیے, سبزی بھی رکھ دیا, آکسیجن رکھ دیا, پانی رکھ دیا, دریا رکھ دیے, سمندر رکھ دیے, ہر چیز رکھ دی. ثم الی ربہم یحشرون, مگر یہ دنیا عارضی ہے, اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا, جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, سمن و بکمن فی الظلمات, وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اندھیرے میں. من یشاء اللہ یضللہ, جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیتا ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون, ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا پھر قیامت کی گھڑی تم پر نازل ہو جائے, تو کیا تم غیر اللہ کو پکارے ہوئے؟ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو کہ تمہارے کئی خدا ہیں تو بتاؤ کہ عذاب کے وقت تم ایک خدا کو پکارتے ہو یا 10 خدا کو؟ تمہارے دل کی آواز کیا ہے, ضمیر کی آواز کیا ہے؟ بل ایاہ تدعون, بلکہ صحیح بات یہ ہے جب مصیبت اور پریشانی ناگہانی آتی ہے, بے ساختہ ایک ہی اللہ کو انسان پکارتا ہے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, بلکہ وہ جو جس کی طرف کو تم دعا کرتے ہو وہ چیز کھول دیتا ہے وہ چاہے, اور جو شرک کرتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور اس سے پہلے ہم نے جو قومیں بھیجی تھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اس کے اوپر ذرا لکھ لیجئے آپ, اس کے اوپر لکھ لیجئے دکھ کا عذاب, دکھ کا عذاب رحمت. ادھر دیکھیں, دکھ کا عذاب رحمت لکھ لیجئے, عذاب رحمت. میرے الفاظ ذرا غور فرمائیے. دکھ کی آزمائش, دکھ کا امتحان. امتحان 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک دکھ کا امتحان ہوتا ہے, ایک سکھ کا امتحان ہوتا ہے. تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کو پکڑا کس میں؟ بأساء والضراء, یعنی بیماریوں میں اور تنگیوں میں, پریشانیوں میں. کیوں؟ لعلہم یتضرعون, اس توقع پہ کہ یہ آہذاری کریں گے اور تضرع سے کام لیں گے, گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, اللہ کی طرف پلٹیں گے. دیکھیے یہ دکھ کا عذاب کیوں دیا, یہ تکلیف اور مصیبت اور بیماری میں کیوں مبتلا کیا؟ کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں. لعلہم یتضرعون, اس توقع اور امید پر کے. تو بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, یہ عذاب کیا ہو جاتا ہے, یہ امتحان رحمت بن جاتا ہے. اچھا اب اللہ کہتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا, ارے بدقسمتوں, جب میری پکڑ آئی تھی, میری باس آئی تھی, تو تم لوگوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں, رویا کیوں نہیں, معافیاں کیوں نہیں مانگی؟ ولیکن قست قلوبہم,
لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل پتھر ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا. یعنی دیکھیے, اب آپ کو فلم اسٹار اچھے لگتے ہیں, اداکارائیں اچھی لگتی ہیں, آپ کو داڑیاں بری لگتی ہیں, اسلامی لباس برا لگتا ہے, مغربی فیشن اچھا لگتا ہے. شیطان نے آپ کے لیے آپ کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے. رونے کا مقام ہے, گڑ گڑانے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی جب آزمائش آتی ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, اب اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی کی گئی تھی اس کو بھلا دیا. گڑ گڑائے نہیں, دکھ کے امتحان میں فیل ہو گئے, دکھ کے امتحان. حالانکہ وہ کیا تھا؟ عذاب رحمت تھا. وہ امتحان رحمت کے لیے تھا, گڑ گڑانے کے لیے تھا. دکھ کے امتحان میں فیل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے رحمت کے دروازے کھول دیے. اتنی دولت آئی, اتنے ڈالر آئے, قرضے ختم ہو گئے, پیٹرول نکل آیا, سمجھے, اتنی دولت, ہر طرف ہر دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ جو دیا گیا تھا اس پر خوش ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ, اچانک ہم نے پکڑ لیا, زلزلے میں پکڑ لیا ان کو, سیلاب میں پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون, اب یہ کون سا تھا؟ یہ سکھ کا امتحان تھا. دکھ کے امتحان میں پہلا دکھ کا امتحان تھا, دوسرا سکھ کا امتحان تھا. امتحان دو قسم کا. اب یہ پھر شک میں پڑ کے مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, پھر کیا ہوا؟ ظالم لوگوں کی دم کاٹ دی گئی, ان کی جڑ کاٹ دی گئی, اور پھر دنیا پر اللہ کا نام رہا. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیے دنیا کے اندر 2,20,000 سے زیادہ لوگ کرونا سے مر گئے. 2,20,000. امریکہ میں تقریباً 60,000 افراد مر چکے ہیں. کس کا بول بالا ہے؟ امریکہ کا بول بالا ہے. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, رب العالمین کی حمد ہے. جب سیلاب آتا ہے, ہزاروں لاشیں ہوتی ہے ہر طرف, کس کی حمد و ثنا ہوتی ہے, کس کی طاقت گونجتی ہے؟ اللہ کی. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اب ذرا یہاں ایک مشکل لفظ ہے, دیکھیے الہ کا. الہ کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے. الہ کہتے ہیں طاقتور کو. کبھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت چھین لے, بصارت چھین لے, سمعکم و ابصارکم وختم علی قلوبکم, تمہارے دل پہ مہر لگا دے, من الہ, کون سی طاقتور ہستی ایسی ہے اللہ کے علاوہ, غیر اللہ یاتیکم بھی, کون سماعت دے سکتا ہے, کون بصارت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ سماعت اور بصارت چھین لے, تمہارے دلوں کو اگر مہر لگا دے, اللہ طاقتور ہے. انظر, غور کرو, کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون, کہ ہم کس طرح آیات کو بدل کر, دلائل کو بدل کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, اور تم لوگ ہے کہ ان دلائل کے سامنے چپ ہو اور اس سے روگردانی کرتے ہو. قل, کہہ دیجئے, ارائیتکم, کیا تم نے غور کیا, ان اتاکم عذاب اللہ, کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے, بغتتاً, اچانک آئے, او جہرتاً, اور بول بتا کر آئے, هل یہلک الا القوم الظالمون, کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جاتا ہے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے انہیں مبشر بنا کر, خوشخبری, جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا, اور منذر بنا کر بھیجا, دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اس کے برخلاف والذین کذبوا بآیاتنا, جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تو ان کی نافرمانی, فسق کی وجہ سے عذاب ان کو چھو کر رہے گا. قل, اب دیکھیے, قل, دیکھیے اب ذرا یہ آیت کو ذرا سمجھیے کہ میں کیا ہوں, میں کیا نہیں ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے. قل کا میں ترجمہ دیکھیے میں کیا کروں, اعلان کر دیجئے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ,
میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں تم لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ نے مجھے بل گیٹس بنا کے نہیں بھیجا. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اللہ کے خزانے میرے پاس ہے. ولا عالم الغیبہ، یہ دعویٰ بھی میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں محمد رسول اللہ ہوں. سنو، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہے. میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس غیب کا مکمل علم ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں کون ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے. میں وحی کا پابند ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں. میں اللہ مجھ پر وحی بھیجتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، یہاں اندھا اور بہرے کا مطلب لکھ لیجئے. جو وحی سے دیکھتا ہے وہ بصیر ہے، جو وحی کے بغیر دیکھتا ہے وہ اندھا ہے. اب دیکھیے، میں بہت ساری چیزیں کہتا ہوں نا، میں لکھتا ہوں، مضامین لکھتا ہوں، فیس بک پہ لکھتا ہوں. لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، میرے مختلف ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں قرآن اور حدیث کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، وہ دنیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ جہل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، میں علم کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. سمجھ گئے؟ اندھا اور بہرا کون ہے؟ میں پیروی ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. ان سے پوچھئے، قل کا مطلب ہے پوچھئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بصیر آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جو وحی کی روشنی میں دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے مسائل کو دیکھتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے لا علم ہے، جاہل ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہماری عینک اور ہے، یہ قرآن اور حدیث کی عینک ہے. ہماری آنکھیں اور ہیں، تمہاری آنکھیں اور ہیں. ہم اور آپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى رَبِّهِمْ. تو انذر بھی کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے. الذین یخافون، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست، کوئی ولی، کوئی شفیع اور سفارشی نہیں ہے. لعلہم یتقون، امید کی جاتی ہے کہ یہ بچیں گے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ جو صحابہ مکے کے اندر مسلمان ہو گئے ہیں ان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھیے. ان کو، یعنی آپ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، 100-150 لوگ مسلمان ہوئے، ان کو چھوڑنا نہیں، ان سے چمٹ کے رہنا ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مت چھوڑیے جو صبح و شام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. یریدون وجہ، بڑے قیمتی لوگ ہیں یہ. ما علیک من حسابہم، آپ کے اوپر ان کا حساب نہیں ہے. من شیء، بالکل نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو الگ کر دیا، تو پھر یعنی ظالموں میں شمار ہوگا. چلیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اس طرح ہم بعض کو بعض سے آزماتے ہیں. لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اس طرح ہم بعض میں سے بعض کو آزماتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں، اچھا کیا یہی لوگ تھے جو ہمارے درمیان جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، تو یعنی ان کو کیوں رسول بنایا گیا ہے؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے. ہاں، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو نہیں جانتا؟ یعنی نبوت اہل لوگوں کے حوالے کی جاتی ہے. اللہ یعنی عالم حیث یجعل رسالت. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جب اہل ایمان ہماری آیات پر ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہنا سلام علیکم، آپ لوگوں پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہ، اور یہ بتایا ہے، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے کوئی آدمی ناواقفیت کی بنیاد پر کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتا ہے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس آدمی کے لیے غفور الرحیم ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل نمایاں ہو جائے، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ دیکھیے قرآن مومنین کا راستہ بھی بتا دیتا ہے، مجرمین کا راستہ بھی بتا دیتا ہے، صراط مستقیم بھی بتا دیتا ہے اور غی کو بھی بتا دیتا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ صاف کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان خداؤں کی عبادت کروں جسے تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، سوری میں آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد دللت اذن، میں گمراہ ہو جاؤں گا ایسی صورت میں، وما انا من المہتدین، ایسی صورت میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، اس لیے میں آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، صاف کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاف کہہ دیجئے مشرکین مکہ سے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، ایک دلیل پر ہوں، میں بغیر، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس پختہ ثبوت ہیں، دلیلیں ہیں، برہان ہیں، بینہ ہے میرے پاس، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس تم کہہ رہے ہو نا کہ عذاب لے آؤ جلدی مچا رہے ہو نا، میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ عذاب تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں رسول ہوں اللہ کا، مجھے اللہ نہ سمجھو، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے نا۔ دیکھیے وہ فیض احمد فیض کہتا ہے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے، پہلے کچھ بادل آ جائیں کچھ شراب آ جائے، اس کے بعد آئے ڈونٹ کیئر، جو عذاب آنا ہے آئے، پھر اس کے بعد جو آئے عذاب آئے۔ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ ڈرا رہے ہیں عذاب آئے گا، تو جلدی مچاتے تھے عذاب کے لیے، تو فرمایا گیا میرے پاس عذاب نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، حاکم وہ ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے آزری یقص الحق، وہ ٹھیک حق بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس عذاب کا اختیار ہوتا، میں خدا ہوتا تو کیا ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فٹافٹ ہو جاتا۔ 13 سال مکے میں مجھے رہنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں 13 سال میں سے پہلے ہی سال تم لوگوں کو پکڑ کے مار دیتا، پہلے ہی سال تم لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیتا میں۔ میرے پاس تم جو کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب لے آؤ، جس کی جلدی مچا رہے ہو، ما تستعجلون بہ ما عندی، لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، تو حساب چکتا ہو گیا ہوتا، واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب سنیے اللہ کی تعریف، بہت اہم بات، اللہ کیا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ادھر دیکھیے غیب کیا ہے، بہت بڑا ہے، خزانے ہیں غیب کی، اس کی چابیاں، ایک خزانہ ہوتا ہے نا، اتنا بڑا خزانہ ہے، اور چابی ایک ہوتی ہے، چابی چھوٹی ہوتی، خزانہ بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ ان چابیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا علم سنیے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں اور خشکی میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی کہیں گرتا ہے، سنی دنیا میں کتنے درخت ہیں،
پتوں کو گن سکا ہے؟ آج تک کوئی نہیں گن سکا، کوئی کمپیوٹر نہیں گن سکا کتنے پتے. کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا علم سمجھو، توحید علم، اوپر لکھ لو توحید علم. اللہ کا علم کتنا ہے، فرشتوں کا علم کیا ہے، رسولوں کا علم کیا ہے، انسان کا علم کیا ہے. اللہ کا علم مکمل، انسان کا علم بہت ناقص. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی دانہ اگر اندھیرے میں ہے زمین میں کتنے دانے چھپے ہوئے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر چیز بھی ہے تو وہ ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کون ہے؟ یہ علم ہے اس کا. اور سنو، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. وہی ہے جو رات کے وقت آپ کی روحیں قبض کر لیتا ہے. نیند آ جاتی ہے. نیند کیا ہے؟ وہ آدھی موت ہے. نیند میں کیا ہوتا ہے؟ سانس تو چلتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. سانس چل رہی ہے، نفس چل رہی ہے، لیکن کمرے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، بے خبر سو رہے ہیں آپ. آدھی موت ہے. تو وہ آپ رات کے وقت آپ کی نیند روح قبض کر لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جب وہ آپ کو دوبارہ دن کے وقت روح دے دیتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو زندہ کر دیتا ہے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک خاص وقت تک آپ اپنا کام جاری رکھ سکیں. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو دکھا دے گا جو کچھ تم لوگ کیا کرتے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قاہر ہے، پوری طرح غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ آپ کے اوپر نگہبان مقرر کرتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور سنیے یہاں تک کہ تمہارے کسی آدمی کے پاس موت آ جاتی ہے. توفتہ رسولنا، اس آدمی کی روح ہمارے فرشتے قبض کرتے ہیں. ہمارے رسول، یہاں رسول کا مطلب ہے فرشتے. وہم لا یفرطون، اور فرشتے اللہ کے حکم میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اس کے بعد یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو برحق مولا ہے. مولاہم الحق، الا لہ الحکم، یاد رکھو اسی کا حکم ہے. موت کا حکم اسی کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے. لہ الحکم، وہی حاکم ہے، حکم دینا اسی کا کام ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، لیکن وہ دنیا کی عدالت کا جج نہیں ہے، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. قل، ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے، ان دنیا کے مشرکین سے پوچھئے. مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے سمندر میں، خشکی میں، اس کے اندھیروں میں تم لوگوں کو نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، چپ کے اور رو کے دعائیں کرتے ہو. رات کے اندھیرے میں سمندر میں تمہارا جہاز لڑکھڑاتا ہے، ہوائی جہاز تمہارا دن کے اجالے میں لڑکھڑاتا ہے، ٹرین جو ہے پٹری سے اتر رہی ہے. کون ہے؟ کون نجات دیتا ہے؟ تم. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اچھا اس وقت جو ہے جب آفت آتی ہے نا، جب جہاز ڈگمگاتا ہے، جب ٹرین آپ کی جو ہے پھسلتی ہے، پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی اس آفت سے تو بقیہ زندگی شکر کی گزاریں گے. لنکونن من الشاکرین. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہ، اس پریشانی سے اللہ تمہیں نجات دے سکتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے وہی نجات دے سکتا ہے، توحید کوئی اور نہیں دے سکتا. ثم انتم تشرکون، اے بے وقوف ہو، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو. تمہاری یہ حالت ہے. بچانے والا وہ ہے، نجات دینے والا تم ہے، ہر تکلیف سے دور کرنے والا تم ہے. ثم انتم تشرکون، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو. کہہ دیجئے اللہ کا تعارف کرائیے لوگوں کو، پوری دنیا کو بتائیے اللہ کیسا ہے. هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے، کوئی بجلی، کوئی کڑک، کوئی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے گی، کوئی صاعقہ، فرشتے آ جائیں، بادلوں کے اندر سے عذاب نازل ہو.
بارش کا عذاب نازل ہو، بجلی کی کڑکا ہو، او من تحت ارجلکم، یا پھر نیچے سے، زمین کے نیچے سے سیلاب آ جائے، زمین کھسک جائے، خسف ارض ہو جائے، زلزلہ آ جائے، اوپر سے عذاب آ جائے، نیچے سے، دونوں پر قادر ہے وہ۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، تم لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دے، تم کو پنجابی کو کشمیری سے لڑا دے، پنجابی کو سندھی سے لڑا دے، سندھی کو مہاجر سے لڑا دے، جو ہے بلوچی کو پٹھان سے لڑا دے، پٹھان کو پنجابی سے لڑا دے، سنی کو شیعہ سے لڑا دے، دیوبندی کو بریلوی سے لڑا دے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے پھر کیا ہوتا ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر ایک دوسرے کا مزہ دوسرے کو چکھاتی ہے، ایک گروہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ انظر، اللہ قادر ہے اس پر، غور کرو کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کس طرح اپنے دلائل بدل بدل کر رکھ رہے ہیں اس توقع پر کہ یہ لوگ بات کو سمجھیں گے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمًا، لیکن آپ کی قوم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دلیلوں کے باوجود، واہ کا مطلب ہے یہاں پر ان تمام دلیلوں کے باوجود آپ کو چھٹلا دیا۔ وَهُوَ الْحَقِّ، حالانکہ یہ سراسر 100% حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں پر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، تمہیں بچا نہیں سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، یہ سورۃ الانعام لکھ لیجئے 12 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیے، یہ سوف تعلمون میں دھمکی ہے، بچوں 2-3 سال ٹھہرو، بدر میں شامت آئے گی تمہاری، اور 10 سال اور ٹھہرو، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ کے گرو گے۔ سوف تعلمون، ہر قبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، مسلمانوں کو فتح ہوگی، شرک جو ہے ختم ہوگا بلاد عرب سے، اور قریش رسوا ہوں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیات میں کچ بحثی کرتے ہیں، یقود کا مطلب یہ ہے گھسنا اور بحث کرنا، مین میخ نکالنا اس میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور مضمون پر وہ بات کرنے لگے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور شیطان اگر آپ کو بھلا دے تو جیسے ہی یاد آ جائے وہاں سے اٹھ جائیے، اس محفل میں نہ بیٹھیے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ بعد الذکرى مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ نہ رہیے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، تو جو لوگ بچ کر چلتے ہیں، تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، 5:30 ہو گئے ہیں، 69 آیات ہم نے مکمل کی ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آیت نمبر 70 سورۃ الانعام سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔